أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے لے کر آیت نمبر 138 تک ہے. پیچھے جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب ان آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا الذین ینفقون، متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، والعافین عن الناس اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ وہ لوگ ہیں جب کر بیٹھے کوئی برا کام، او ظلموا انفسہم یا ظلم کریں اپنے آپ پر، ذکر اللہ تو فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ کے سوا، ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا اس پر جو ان سے سرزد ہوا، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم یہ وہ ہیں جن کا بدلہ ہے، مغفرۃ بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنت، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن قاعدے مطلب قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، قانون اصول. فسیروا فی الارض پس سیر کرو تم زمین میں، فانظروا اور دیکھو، کیف کان کیسا انجام ہوا، عاقبۃ کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام. ھذا بیان للناس یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. آج کے ہمارے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ
تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی بہت زیادہ ہو تو تب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اب اللہ کے راستے میں دینے سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت پہ خرچ کرتے ہیں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتے ہیں. تو خوشحالی ہے، بہت زیادہ مال موجود ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، تنگی ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں. یعنی مالی تنگی کے دور میں بھی وہ جتنا ہو سکے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ بہانہ نہیں لگاتے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو پھر زیادہ دیتے ہیں. تو یہ سخاوت ہے، اور سخاوت ہمارے رب کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو سخاوت. یہ اللہ کی اپنی صفت سخی ہونا. جامع ترمذی باب ما جاء فی السخاء کی حدیث نمبر 1961 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس، کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب. مطلب کہ جو سخی آدمی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، جنت کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، جو بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے. والجاہد السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، ایک آدمی عبادت گزار بہت ہے لیکن بخیل ہے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ وہ جاہل ہے تو وہ جاہل لیکن سخی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جو خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے، یعنی غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور اس پریشر میں آ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے. اب کچھ مقامات ہیں غصہ کرنے والے، مثلا کوئی حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے اور بندے کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بندہ ایک مناسب انداز میں غصہ کر سکتے ہیں. لیکن صرف اپنی ذات کے لیے اس طرح غصہ کرنا جس میں آگے نقصان کا سبب ہے، اور کوئی ایسا انسانیت کی فلاح کا مفاد بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو جو غصہ پینے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑے اجر رکھے اور ان کا شمار تقویٰ میں سے کیے، کیونکہ غصہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. لڑائی جھگڑے کتنے معاملات ہیں، فساد ہیں جو غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر لوگ غصے پر کنٹرول کرنا شروع کر دیں اور وقت مناسب پہ غصہ کریں، جتنا غصہ کرنا چاہیے، تو اس سے معاملات سدھرتے ہیں، امن قائم ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی ان کی ایک بڑی صفت ہے. اب معاف کرنا لوگوں کو یہ بڑے جگر دل گردے کا کام ہے، تو وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عظمت اور شان اور آپ کی جو سیرت طیبہ وہی یہی ہے. شمائل ترمذی باب ما جاء فی خلق رسول اللہ میں حدیث نمبر 300 ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمۃ ظلمها قط، کہتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی زیادتی کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا. ما لم تنتہک محارم اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کیا جاتا. فَإِذَا انتُهِكَ مِن مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا، اگر اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی کو پامال کیا جاتا تو پھر آپ سے زیادہ غصہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک لایا ملا گیا کہ کہاں پہ غصہ کرنا اور کہاں پہ غصہ نہیں کرنا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب احسان کیا ہے کہ معاف بھی کر دینا کسی کو، کسی سے بدلہ بھی نہ لینا اور پھر اسے دل سے معاف بھی کر دینا. یہ احسان، بدلہ بھی نہیں لیا اور معاف بھی کر دیا، کوئی جرمانہ وغیرہ یا یہ چیزیں بھی نہیں رکھی، تو یہ احسان ہے. تو یہ چوتھی صفت آ گئی، احسان کرتے ہیں وہ. یعنی اس آیت میں 4 صفتیں آ گئی ہیں. یعنی تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور پھر احسان کرتے ہیں. تو احسان کرنے والے اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر آگے فرمایا 5ویں صفت والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی برائی کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کریں اپنی جانوں پر،
فاحشہ کا مطلب وہ برائی ہے جس کا اثر آگے جا رہا ہے، دور تک جا رہا ہے، اور ظالموں سے مطلب وہ برائی ہے کہ جس کا اثر اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس میں گناہ بھی آ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو بے حیائی والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس کام سے منع کیا تھا۔ پھر کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ لوگوں سے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے، گناہ سے بچتا رہے، اگر کہیں پہ بھول چوک سے گناہ ہو جائے تو فوری اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کتنا پیارے اسلوب میں بات کی ہے، فرمایا وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ۔ یعنی اس جانب ہماری توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے کہ گناہ تمہارا رب بھی بخشنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی طاقت گناہوں کو بخشنے والی نہیں ہے۔ جب بخشنے والا ہی گناہوں کو تمہارا رب ہے تو پھر آؤ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر پریشانی کا ہے کی، پھر اپنے رب سے کیوں بھاگتے ہو؟ آؤ اسی کی عبادت میں، آؤ اسی کی تسبیح میں، آؤ اسی کی تحلیل میں، آؤ اسی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے۔ تو وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اللہ کے سوا، وَلَمْ يُصِرُّوا، آگے چھٹی صفت ان کی بیان کی جا رہی ہے تقویٰ کی، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اس پر جو ان سے سرزد ہوا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، یعنی گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں، اسے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ فوری اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں۔ یہی اچھے لوگوں کی صفت ہے، بندوں کے حق میں معاملہ ہو جائے تو بندوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، رب کے حق میں معاملہ ہو جائے تو رب سے معافی مانگ لیتے ہیں، بندوں کی حق تلفی ہو جائے تو اسے پورا کر دیتے ہیں، اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ یہ ڈٹنا شیطان کا کام ہے، اللہ کے بندوں کا کام نہیں۔ کتنی اعلیٰ صفات ہیں جی، اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفتیں پیدا فرمائے اور ہمیں بھی اس حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ 6 صفات ذکر کرنے کے بعد جو تقویٰ کیا کہ ان کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کے پاس، وجنات، اور جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے رواں ہیں نہریں، ندیاں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والے۔ اب دیکھیں نا، یہ کام جو 6 صفتیں بیان ہوئی ہیں، یہ محنت طلب کام ہے، ان کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، پریکٹس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور پھر بڑی کسریں کھانا پڑتی ہیں، نقصان بھی بعض اوقات کرنا پڑتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا میں باعزت بن جاتا ہے، اور جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ، وہ معاشرہ دنیا میں جنت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے، وہ تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور پھر کتنے ناز کے انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ نعم اجر العاملین، کتنا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والا، جنہوں نے یہ کام کیے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آگے ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے گزر چکے ہیں قاعدے، طریقے، یعنی قوموں کے رجوع زوال کے طریقے، کہ کیسے، وہ کون سے اوصاف تھے جنہیں بجا لانے کے بعد قوم عروج پہ پہنچی ہے، اور وہ کون سے برے اوصاف تھے اور طریقے تھے جنہیں بجا لانے کے بعد قوم زوال میں پہنچی ہیں، پستی میں پہنچی ہیں۔ فسیروا فی الارض، تم سیر کرو زمین میں، فانظروا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کو، یعنی جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، دعوت حق کو جھٹلایا، ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ اب یہ اہل ایمان کے لیے بھی اس میں ضابطہ ہے، اور بالخصوص جو غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا تھا، کفار کے لیے بھی اس میں ضابطہ موجود ہے کہ دیکھو، جب ہر چیز تمہارے سامنے واضح کی جاتی ہے تو پھر تم اسی راستے پہ چلو، اگر اس پہ نہیں چلو گے تو پھر وہ لوگوں کے طریقے تمہارے سامنے ہیں، جب اس راستے پہ چلو گے تو پھر آگے زوال ہی زوال ہے۔ پھر فرمایا ھذا بیان، یہ ایک بیان ہے، للناس، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ قرآن شریف نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمایا، آج کا جو خوبصورت سبق ہمارے سامنے آیا ہے، مالک مولا ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔